انہوں نے مورلی اسسٹ کیا مسلمانوں کو. خواتین یہی کرتی تھیں, مورلی اسسٹ کرتی تھی, ان کو حوصلہ بڑھاتی تھی دعاؤں کے ذریعے, اور اس کے بعد جو ہے نرسنگ, لوکنگ آفٹر دا انجرڈ, وہ کیا کرتی تھیں. وہ آپ سب کو پتہ ہے, پانی پلانا, کوئی انجرڈ ہو گیا اس کو لک آفٹر کرنا, وہ سارا ان کا کام ہوتا تھا. اس کے بعد یہ ان خواتین میں شامل تھی جن کے بارے میں مثال دی جاتی تھی کہ میاں بیوی کیا اگر مثال دیکھنی ہے تو زبیر اور اسما کی دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کیونکہ یہ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے, میں نے بتایا امیر بڑے تاجر تھے, لیکن حضرت اسما گئی تھی زبیر کے بعد جن کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا, تو انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اس سچویشن میں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بہت عظیم صحابیہ اور حضرت عائشہ کی ہی بہن حضرت اسما بنت ابی بکر, بہت عظیم خاتون, ایک عظمت کا پہاڑ. اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کے والد صاحب یعنی کہ صدیق اکبر صحابی, ان کے دادا جان ابو قحافہ صحابی, اس کے بعد ان کے ہسبینڈ الزبیر بن عوام صحابی, ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی. تو یعنی کہ ان کے ارد گرد ساری صحابہ کی جماعت, یعنی کہ جنریشنز تھی ان کی صحابیہ, مطلب کہ, اور حضرت ابوبکر کی 4 جنریشن صحابی رہی ہیں. تو یہ بڑا عظیم خاندان ہے. اس کے بعد پھر سسٹرز یعنی کہ حضرت عائشہ صحابی, اس کے بعد محمد بن ابی بکر صحابی بھائی, ہاف بردر ملیں گے صحابی. اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر ہاف بردر, I'm not sure کہ ہاف بردر تھے یا ان کے سگے بھائی تھے, لیکن البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, وہ بھی صحابی, یعنی کہ بھائی بھی صحابی, بہنیں بھی صحابی, بچے بھی صحابی, ہسبینڈ بھی صحابی, والد بھی صحابی, دادا بھی صحابی. اتنی بڑی ہستی ہیں. اس کے بعد یہ 10 سال بڑی تھی حضرت عائشہ سے, اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اسلام. جب حضرت ابوبکر نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا تو انہوں نے بھی ساتھ ہی اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے شروع میں, آپ کو پتہ ہے, دین اسلام کی بہت تبلیغ کی ہے. اور حضرت عثمان, حضرت سعد بن ابی وقاص, بڑے بڑے صحابہ جو ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان سب کو حضرت ابوبکر نے دعوت دی تھی تو یہ دین لے آئے تھے. تو اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دین لے آئے تھے, لیکن ان کو چھڑوایا کس نے تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے. تو ظاہری بات ہے سب سے پہلی دعوت انہوں نے اپنی فیملی کو دی, اس میں حضرت اسما اور حضرت عائشہ یہ جو ہیں, اور باقی جو حضرت عبد الرحمن اس وقت نہیں ہو سکے تھے مسلمان, لیکن یہ دونوں بچیاں جو تھیں یہ مسلمان ہو گئی. اس کے بعد ایک دفعہ ابو جہل نے ان کے دروازے پہ نوک کیا اور بڑے غصے میں تھا. اس وقت غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہجرت کی طرف تشریف لے گئے تھے, اور تو انہوں نے دروازہ کھولا. یہ she was just 16 at that time, اور غصے سے اس نے بدتمیز آپ کو پتا اول درجے کا تھا یہ, اس سے پوچھا کہ ابو بکر کہیں, کیا مجھے نہیں پتا ہوں کہیں. تو انہوں نے یہ ابو جہل خبیث نے حضرت اسما بنت ابی بکر کے منہ پہ تھپڑ مار دیا معاذ اللہ. اور مطلب اس کو یہ حیا نہیں آئی, یہ شرم نہیں آئی کہ وہ بچی ہیں چھوٹی, اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے والد صاحب کہاں گئے ہیں. تو یہ مطلب اس لیول کے انہوں نے وہ فیس کیے ہوئے پرابلمس. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرو کیا ہوا ہے. کیسے سرو کیا ہوا ہے آپ کو میں نے سیرت النبی میں بتایا تھا کہ یہ جاتی تھی کھانا لے کے اور پانی لے کے غار ثور, جب تک وہ غار ثور مل سکے. آسان نہیں ہے ایک عورت ایک بچی کے لیے اوپر چڑھنا اور اس سارے لے کے جانا. اب کھانا لے کے جانے کے لیے آپ کو چاہیے کنٹینرز, ان کے پاس کنٹینرز نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے کپڑے کو بیچ میں سے پھاڑا اور اس کی پاکٹ بنا لی, یعنی کہ ایک اس سائڈ پہ پاکٹ اور ایک اس سائڈ پہ پاکٹ, اور بیچ میں جو ہے نا
उस एक में खाना रख लिया करती थी और एक में पानी रख लिया करती थी। इसको निताक कहते हैं बेसिकली अरबी लैंग्वेज में, दिस इज कॉल्ड निताक। और जब ये जाया करती थी पहाड़ी चढ़ के गारे सौर, जबल सौर के ऊपर, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के लिए खाना ले गए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी और दुआ दी कि ये दोनों जो पाउचेस हैं आपके, इनको अल्लाह ताला जन्नत के पाउचेस से भर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा को ये दुआ भी दी। तो उनका नाम पड़ गया ज़ातुल निताक़ैन, यानी कि द वन विद टू होल्डिंग बेल्ट्स, यानी कि बेल्ट की तरह के दो पाउचेस पहनने वाली खातून। तो चूँकि कुछ कैरी करने को नहीं था, तो अपने ही कपड़े को फाड़ के दो पाउचेस बना ली। उसके बाद अगेन वही वाली बात कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर पूछा जाता था कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अभी आयशा से, और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उनका आयशा के वालिद से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। और उसके बाद बेसिकली ये हाफ सिस्टर्स थी दोनों, हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा। उनकी वालिदा दोनों डिफरेंट थी। हज़रत अस्मा की जो वालिदा थी उनका नाम था कुतैला बिनते अब्दुल उज़ा, जैसे अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला रखते ना, उस वक्त ये नाम रखे जाते थे अब्दुल उज़ा। ये जो हज़रत अबू बकर की शादी थी ये ज़माने जाहिलियत की शादी थी। तो और हज़रत अम्मा आयशा की जो वालिदा थी उनका नाम था उम्मे रोमान। उम्मे रोमान के बारे में एक हदीस आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने जन्नत की हूर देखनी है उम्मे रोमान को देख ले, यानी कि शी वाज सो ब्यूटीफुल फिजिकली एंड बाय सीरा ऑल्सो, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत की हूर से तशबीह दी है। तो ये दोनों हाफ सिस्टर्स थी, लेकिन मोहब्बत ऐसी थी जैसे आम दो बहनों के दरमियान में होती है। उसके बाद शादी किससे हुई आपको पता है, एक ऐसे इंसान से जिसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और लेकिन हज़रत अबू बकर को पता था कि इस इंसान का करैक्टर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। ज़ुबैर बिन अल-अवाम बिन खुवैलिद, तो सिर्फ एक घोड़ा था उनके पास और कुछ नहीं था, नथिंग। तो हज़रत अबू बकर ने ये नहीं देखा कि मैं खुद 6 दुकानें थी उनकी मक्का में, ये नहीं देखा कि मेरी 6 दुकानें हैं तो मैं अपनी बेटी को क्यों किसी के ऐसे हवाले करूं जिसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, कैरेक्टर देखा, उन्होंने कहा अल्लाह ताला इनका निज़ाम खुद ही चला देगा। तो हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन कहा कि यस, अल-ज़ुबैर इब्न अवाम बिन खुवैलिद वुड बी माई सन इन लॉ, रिश्ते का हाँ की। और उसके बाद एक तरह से फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रिलेटिव बन गई। कैसे? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अल-अवाम बिन खुवैलिद जो थे वो किसके भाई थे, हज़रत खदीजा बिन खुवैलिद के। तो एक तरह से वो रिलेशनशिप भी हजूर के साथ इनका बन गया। तो दे वर ऑल रिलेटेड इन सम वेज। उसके बाद शादी के बाद फरमाती हैं हज़रत अस्मा कि आई वॉज द हैप्पीस्ट पर्सन बिकॉज माई हस्बैंड लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल। उनके पास कुछ नहीं था लेकिन मुझे हमेशा खुश रखा उन्होंने। हज़रत ज़ुबैर के बारे में फरमाती हैं। और ये लेसन आज मेरा और आपके लिए भी है कि लड़के के अंदर अगर देखना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैरेक्टर देखते हैं, बच्चियों के अंदर भी यही चीज़ें देखें। पैसा प्लीज़ ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे दीन, कैरेक्टर और ये चीज़ें कैसी मैटर करती। उसके बाद फरमाती हैं कि खुद फरमाती हैं कि मैं अक्सर अपने शौहर जो थे ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका जो घोड़ा था उसको ले जाती थी बाहर, चराती थी, उसके लिए फॉडर प्रिपेयर करती थी और उसको चराती थी, फिर पानी लेके आती थी और सर पे अपने वो डोल निकाल के सर पे रख के लाया करती थी। अपने शौहर के साथ हेल्प किया करती थी डेट्स कल्टीवेट करने में, यानी कि इस तरह की वाइफ भी माशाल्लाह ऐसी थी। हस्बैंड ऐसे थे तो वाइफ भी ऐसी ही। सबसे खूबसूरत बात इनकी ये है कि वो ये है कि यदि मुझे कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन मैं ट्राई करती थी बेस्ट कि मैं
اچھے سے اچھا کوک کر سکوں. لیکن میرے شوہر نے آج تک نہیں مجھے کہا کہ کھانا اچھا نہیں بنا. نیور. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیور سیڈ دیٹ کہ کھانا اسما آج اچھا نہیں بنا. زندگی گزر گئی لیکن ان کے منہ سے الفاظ ہی نکلے. اور پھر کہتی جب میں مدینہ منورہ ہم لوگ آگے تو ہماری کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی, تو ہم نے میں نے ڈو بنانا شروع کی. ڈو جو روٹی کے لیں آپ, چپاتی جو بریڈ جو آج کل, تو کہتی مجھ سے وہ صحیح بنتی نہیں تھی, تو میرے نیبرز ہیلپ کیا کرتے تھے مجھے صحیح بنانے میں. تو اب یہ خوبصورت کہانی ہے جو ہمیں بتائی نہیں گئی, اب ہمیں خود نہیں پڑھی, ہمارا بھی قصور ہے. اور کہتے ہیں میرے ہسبینڈ مجھے اس پہ بھی اپریشیٹ کرتے تھے, حالانکہ مجھے پتہ تھا تو میری روٹی جو ہے وہ بالکل مطلب مجھے نہیں آتی بنانی, لیکن ہی یوزڈ ٹو اپریشیٹ, آلویز اپریشیٹ. اور ادھر آج کل ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے آپ کے سامنے ہے, ادھر تو نمک کم ہو جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے, روٹی گرم نہ ہو لڑائی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ڈیکوریٹڈ ڈشز وہ پھر ماشاءاللہ ان کی فوٹو لے کے ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالنی ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی, آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے اوپر خدا نخواستہ کسی کی نظر لگی جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ نظر آیا ہوا کھانا آپ کھائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کتنی میچور ہماری عوام ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بعد ان کی اپ برنگنگ جو تھی عبداللہ بن زبیر کی, وہ کیونکہ بیٹے تھے حضرت اسماء کے, تو ان کی اپ برنگنگ اتنی زبردست تھی کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسماء کے بچے ہیں, یہ اسماء بنت ابی بکر کے بچے ہیں. یعنی کہ ایک ہجوم میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کے بچے ہیں. ایسی اپ برنگنگ کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی, عروہ بن زبیر اور جو بابا کی بچے تھے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے والد کو بھی خلیفہ بنتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنی بیٹے کو بھی خلیفہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی کہ پرنسس کا سٹیٹس بھی دیکھا ہے, خلیفہ کی بیٹی پرنسس ہوتی ہے نا آج کل کے زمانے میں, اور کوئین کا سٹیٹس بھی دیکھا ہے. کوئین کیسے؟ جب بیٹا خلیفے تھے تو اس کا مطلب ان کی والدہ کیا ہوتی؟ کوئین ہوتی. لیکن کبھی نہیں ہمبلنس کو کبھی نہیں چھوڑا زندگی میں, اسی طرح پائٹی تقوی وہی حالات تھے, وہی سادگی تھی. بیٹے آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں حجاز میں خلافت قائم کی تھی یزید کے اگینسٹ. وہ پھر بعد میں جو انفارچونیٹ واقعہ ہوا, لیکن بیٹا بھی خلیفہ تھے اور والد صاحب بھی خلیفہ تھے. لیکن ان کی جنروسٹی جو تھی وہ مطلب کہ نیکسٹ ٹو نن تھی. اور یہ جو ہے نا جو بھی ان کے پاس ایکسیس ہوتا تھا, جو ایکسٹرا ہوتا تھا, وہ فوراً اسی وقت نکال دیا کرتی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ اکثر اور میری خالہ یعنی حضرت عائشہ یہ کہتی تھیں, یہ اتنی جنرس تھیں دونوں خواتین کہ وہ کہتی تھی کہ ایکسیس آنے کا ویٹ نہ کرو, یعنی ایکسٹرا آنے کا ویٹ نہ کرو, پہلے ہی نکال دو, اللہ تمہارے مال میں ایکسیس ڈال دے گا. یعنی کہ اگر تم چیریٹی دو گے اپنے کم پیسوں میں سے بھی, تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈال دے گا, ایکسیس ڈال دے گا. یہ نہیں کہ پیسے آئیں گے تو پھر میں چیریٹی دوں گا. اس کے بعد when she used to be ill, جب بیمار ہوتی تھی تو بہت صدقہ کیا کرتی تھی. اور یہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ حاصل کی ہوئی تھی پکی تعلیم کے جب بیمار ہو تو صدقہ دو. تو صدقہ دیا کرتی تھی, سلیوز کو رہا کیا کرتی تھیں. تو حضرت اسماء جب خود بیمار ہوتی تھی تو ان کے سلیوز خوش ہوتے تھے کہ آج اب ہمیں رہائی مل جائے گی. ایک اور عادت ان کی یہ تھی کہ she did not used to accept gifts from مشرکین, یعنی کہ نان مسلم سے گفٹس نہیں لیتی تھی. ان کا ایک واقعہ اسے تو حضرت ابو قحافہ جو تھے, جو ان کے دادا تھے, حضرت ابو بکر کے والد جو تھے, اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے جب ہجرت ہوئی. تو اب حضرت ابو قحافہ نے حضرت اسماء سے پوچھا کہ بیٹا ابو بکر کچھ آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, آپ کے والد صاحب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں؟ کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر نے سوئی تک گھر میں نہیں چھوڑی تھی. تو کیا ہوا تھا, انہوں نے کیا کیا, حضرت ابو قحافہ نابینا تھے, ان کی ہی couldn't see,
تو حضرت اسما نے جلدی سے ایک پاؤچ بنایا جس میں سینڈ اور پتھر ڈالے اور حضرت ابو قحافہ کا ہاتھ پھیرا اس پہ. یہ دیکھیں کتنے گولڈ کوائن سلور کوائن ہمارے لیے چھوڑ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت ابو قحافہ سے پیسے نہیں لینا چاہتے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے پیور منی ہی کھانا ہے, حلال ہی کھانا ہے, جو مرضی ہو جائے, مجھے نہیں پتا کہ مشرکین نے پیسے کیسے کمائے. کیونکہ ظاہری بات ان کے ہاں تو پھر سود بھی جتتا تھا, سب کچھ چلتا تھا. تو شروع سے اتنی تقوی والی تھی. پھر ان کی والدہ قتیلہ جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا, ان کے پاس مدینہ منورہ رہنے آئی اور ایک تحفہ لے کے, تو انہوں نے وہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا. وہ بھی مشرک تھی اور حضرت ابو بکر ان کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے چکے تھے. اور اس کی مدر بڑی ہرٹ ہوئی اس بات سے. تو انہوں نے حضرت اما عائشہ کو کہا کہ آپ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اس طرح میری مدر گفٹ لائن تھی اور وہ ہرٹ ہو گئی ہیں, اب میں کیا کروں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ریسائٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ ڈز ناٹ اسٹاپ یو فرام بینگ کائنڈ, good and just from non-Muslims who have not harmed you. Allah loves those who are just. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ منع نہیں کرتا کہ ان نان مسلمس کے ساتھ کائنڈ نہ ہو جو جن نے آپ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے. یو کین بی کائنڈ ٹو دوز پیپل جنہوں نے آپ کو کچھ بگاڑا نہیں ہے, اور ان کے ساتھ آپ کائنڈ رہیں, جسٹ رہیں, اور اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرنے والے. اور پھر انہوں نے اپنی والدہ سے گفٹ بھی ریسیو کر لیا, ورنہ وہ اپنی والدہ کو یہ بھی کہہ چکی تھی کہ آپ میرے گھر میں رات بھی نہیں گزار سکتے, یو کین لیو. شی واز سو اسٹرکٹ ان دس, اس تقوی میں. لیکن پھر انہوں نے اس آیت سننے کے بعد ان کو والدہ کو اپنے پاس رکھا. اس کے بعد جنگ یرموک بھی انہوں نے جو ہے وہ خود وٹنس کی اپنی پریزنس میں, فزیکل پریزنس میں. بیٹے بھی موجود تھے جنگ یرموک میں, حضرت عبداللہ بن زبیر, اور ہسبینڈ بھی موجود تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں موجود تھے. انہوں نے مورلی اسسٹ کیا مسلمانوں کو. خواتین یہی کرتی تھیں, مورلی اسسٹ کرتی تھی, ان کو حوصلہ بڑھاتی تھی دعاؤں کے ذریعے, اور اس کے بعد جو ہے نرسنگ, لوکنگ آفٹر دا انجرڈ, وہ کیا کرتی تھیں. وہ آپ سب کو پتہ ہے, پانی پلانا, کوئی انجرڈ ہو گیا اس کو لک آفٹر کرنا, وہ سارا ان کا کام ہو پڑا. اس کے بعد یہ ان خواتین میں شامل تھی جن کے بارے میں مثال دی جاتی تھی کہ میاں بیوی کیا اگر مثال دیکھنی ہے تو زبیر اور اسما کی دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کیونکہ یہ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے, میں نے بتایا امیر بڑے تاجر تھے, لیکن حضرت اسما گئی تھی زبیر کے بعد جن کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا, تو انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اس سچویشن میں. اس کے بعد کانکویسٹ آف مکہ کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون آف دا موسٹ امیر صحابی بن گئے. صبر, کہ جب انسان صبر کرتا ہے اس کو بعد اللہ ضرور دیتا ہے. اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نکاح لیٹ کرو یا بچے کو سیٹل ہونے دو, ہماری بالکل ہی سوئی جو ہے نا وہ اپوزٹ ہے قرآن کے, نعوذ باللہ اسلام کے, نعوذ باللہ حدیثوں کے, حضور کی سنتوں کے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر if they are poor Allah will grant them himself and make them independent through his virtue and open the risk further. یعنی کہ اگر تم نکاح کرتے ہو تو اللہ تمہارے خود پرسنلی خود راستے کھولے گا اور خود تمہیں انڈیپینڈنٹ کرے گا اور خود تمہیں رزق عطا کرے گا. لیکن آج ہمارا یقین کیا ہے کہ جب تک بچہ سیٹل نہ ہو جائے, جب تک بچہ یا بچی جو ہے وہ اتنا کمانا نہ شروع کر دیں, ہم نے شادی نہیں کرنی. یعنی کہ یو ہیو نو بلیف ان دا سسٹیننس, یعنی کہ اللہ کا جو ہم رازق کہتے ہیں نا, اللہ رازق ہے, اس کا مطلب ہمارا اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہے, صرف زبانی کلامی باتیں اور اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اس کے بعد
یہ شی لیوڈ فار مینی ایئرس ماشاء اللہ. اللہ تبارک اللہ نے ان کو 100 سال کی عمر دی حضرت اسماء کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی زمان خلافت میں 1000 پوائنٹس بھیجا کرتے تھے, تمام صحابیات کو بھیجا کرتے تھے, تو یہ فوراً چیریٹی کر دیا کرتی تھی. اس کے بعد ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز جو تھی نا وہ بڑی زبردست تھی, یعنی کہ ڈریمز کو بڑا زبردست انٹرپریٹ کرتی تھی. اور پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں کے خلیفہ بنے مکہ کے, تو یہ بھی وہاں شفٹ ہو گئیں. تو شی واز لیونگ ان مکہ, مدینہ چھوڑ دیا ہوا تھا حضرت اسماء نے. تو اس کے بعد جو ہے 73rd ایئر آف ہجرہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک بہت بڑا سانحہ اپنے سامنے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. صرف شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, کہ باڈی کی میوٹیلیٹ کیا گیا. حجاج بن یوسف نے جو ظلم اور بربریت اور جو بتایا تھا میں نے آپ کو, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. حضرت حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کے سامنے ان کے بیٹے کو شہید کیا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. اور she had very heavy words for حجاج. اور حجاج کو انہوں نے کہا تھا کہ حضور سے ہم نے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک ظالم دیکھیں گے اور ایک جو ہے نا وہ جھوٹا دیکھیں گے, کاذب دیکھیں گے. کاذب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تم ہو. تو اس کے بعد 2 ہفتے بعد یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ 2 بہنوں کی کہانی ہے, حضرت اسماء حضرت عائشہ, دونوں صدیق اکبر کی بیٹیاں. اور کیا ان کے درجات تھے اور کیا ان کے معاملات تھے اور کیا ان کے کریکٹرز تھے. بیٹیاں ان کی تھیں, اپ برنگنگ کیسی ہوئی آپ یہ دیکھیں. پھر انہوں نے اپنے آگے بچوں کو کیسے اپ برنگنگ دی کہ بچوں میں پتہ چلتا تھا کہ اسماء کے بیٹے ہیں. اور عائشہ کے بارے میں, عائشہ نے یہ سوال, ابھی میں نے پیچھے جو بات پچھلی اس میں بات کی تھی کہ عائشہ یہ سوال چھوڑ گئی امت کے لیے. یہ جو بھی اب عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے آپ اس کو منافق سمجھیں. جیسے حضرت علی کے بارے میں حدیث آتی ہے نا کہ جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے, اور جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. تو اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے. اور یہی تمام صحابہ کے بارے میں, جو بھی صحابہ سے بغض رکھے گا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ معاف کرے نفاق ہے اس کے دل میں, وہ سیدھا آدمی نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ حضرت عائشہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے. اہل بیت کون ہوتا ہے؟ گھر والے, بیوی آپ کی اہل بیت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اب یہ ساری امہات المومنین اہل بیت کا حصہ بن گئی, کیونکہ حضور کو منع کر دیا گیا. جب قرآن میں ابھی ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا کہ they were given a choice to choose between the world اور Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. they chose Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا. اللہ نے پھر حضور کے اوپر یہ وہ لگا دی پابندی کہ اب آپ نکاح نہیں کر سکتے. You have to live with your wives now because they choose you. تو حضور نے پھر کسی کو طلاق نہیں دی. تو یہ ساری اہل بیت کا حصہ. تو یعنی کہ وہ ایک تو خونی رشتے ہیں, ساتھ ہی ازواج جو ہیں یہ بھی اہل بیت کے اندر آتی. تو اس لیے ان کا ایک تو والدہ کا درجہ ہے, حضرت عائشہ کا, جتنی 9 ہماری جو امہات المومنین ہیں, اور ساتھ اہل بیت کا بھی ان کا درجہ ہے, اور صحابیات کا بھی 3 درجات ہیں ان کے ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے, جن میں سے ایک جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. صرف 2 انگارے ہوں گے تلوے میں, یعنی کہ جوتے کے تلوے میں, اور اس سے دماغ جو ہے نا وہ اس کو لگ رہا ہوگا یہ سب سے سخت عذاب ہے, حالانکہ وہ سب سے لائٹ عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں, اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہیں.
آج ہم بھی سو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم سے نکال لو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہو یا ایک مقام پہ بھی مجھ سے ڈرا ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کی 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کے ہر حصے کی گرمی اسی طرح ہے۔ ذرا لگائے نا آگ اور اس میں ہاتھ ڈالیں۔ وہ محمد علی باکسر کیا کہتا تھا، جب بھی میں گناہ کرنے لگتا تھا تو میں ماچس کی ڈبی میں نے اپنی جیب میں رکھی ہوتی تھی تو میں وہ لا کے اپنے ہاتھ پہ لگاتا تھا تو میری چیخیں نکل جاتی تھی۔ میں کہتے تھے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کروں گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انسان وہاں سے اس آگ سے آئے تو دنیا کی آگ میں آ کے وہ سو جائے گا، اس کو اتنا سکون ملے گا، ایسی خوفناک آگ ہے۔ بتایا وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ 3000 سال اس کو بھڑکایا گیا، ابھی کالے رنگ کی آگ ہے، تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم یعنی کہ قاضی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جب فیصلہ کرے اور غلط ہو جائے تو پھر بھی ایک اجر ہے، لیکن خوب سوچ سمجھ کے کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ اس امت کا دیانت دار آدمی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ یہ حضور کے ماموں جان بھی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جنگ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والدین کا نام لے کر یعنی یوں فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ حضور فرما رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہید ہے جو زمین پر چل رہا ہے، یعنی کہ زندہ تھے اس وقت لیکن یہ کہہ دیا تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جمل میں unfortunately got martyred۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی امی نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالا تاکید خبر دی تھی کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور مجھ سے صرف منافق کی نفرت رکھے گا۔ یہ وہی بات جو بھی ہم حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہ بھی اسی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں 14ویں رات کو چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن تمہیں اپنے رب کی زیارت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ زیارت خیر والی کرے۔ حضرت ابن العوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے، اس کے باوجود وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح نشانہ بننے والے جانور میں سے تیر آر پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے، قرآن پڑھ کے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت سکھا دے اور کتاب قرآن مجید کا مطلب سکھا دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس became the champion of قرآن، آپ کو پتہ ہے امام المفسرین ہیں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انصار پر رحمت فرمائے، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اور یہ آج تک دیکھتے ہیں، آپ مدینہ منورہ جائیں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں کے لوگوں کے اندر۔ یہ دعا ہے حضور کی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
پہلے اور پچھلے مومر یعنی کہ بڑی عمر والے جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن نبیوں اور رسولوں کے سوا یعنی کہ جو بزرگ ہوں گے، جیسے حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں، حضرت فاطمہ جو ہیں وہ خواتین کی سردار ہیں، اس طرح جو مومر لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اس کے سردار حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، حضرت حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف نیکی ہی عمر میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے اور تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے۔ بلا شبہ انسان کو بعض اوقات ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال ایک پر کسی ہے جسے ہوائیں چٹیل میدان میں الٹاتی پلٹاتی رہتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اس کی اولاد، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بغیر دلیل کے فتویٰ دیا گیا اور اس نے اس غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے فتویٰ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا تو ان کی ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کے بارے میں نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پہ سایہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے سے بغض رکھا ان نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو وہ عبد کے بیٹے یعنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ قرآن میں بھی آتا نا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری میں نبی کی فرما برداری اور نبی کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری، یہ دونوں میوچل ایکسکلوسیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس کام سے منع کر دوں اس سے باز رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے ان کے بخشش کر دی جاتی ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے جاتے تو جس کو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے، گردنیں نہیں پھلانگتے تھے، جیسے آج جمعوں میں ہوتا ہے کہ لوگ گردنیں پھلانگ کے جب گرمیاں ہیں تو اسی کی خاطر اندر چلے جائیں گے، ورنہ باہر بیٹھ جائیں گے، ماشاءاللہ پیچھے بیٹھیں گے کہ جہاں دھوپ آ رہی ہوگی سردیوں میں تو آگے والی صفحے پوری نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے اور جب کوئی بات کہتے تو اسے 3 بار دہراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، جب تمہاری ان کے کسی فرد سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے سے ہی جانے پر مجبور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 آدمی آپس میں ملیں تو سلام کرنے میں پہل کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر بھی سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر کمزور حال آدمی اسے لوگ حقیر سمجھیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنم میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے، اور وہاں میرا ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحیم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر کے بعد سب سے افضل ترین انسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون سا شخص آپ کے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ۔ یہ بات ہم نے بھی پڑھی۔ عرض کیا مردوں میں سب سے زیادہ کون سب سے پیارا ہے؟ تو ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 افراد کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، نمازیوں کے صف، اور جو شخص رات کے اوقات میں نماز پڑھتا ہے، جو شخص فوج کے دستے کے پیچھے ساتھیوں کا دفاع کرتے ہوئے جنگ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ہاتھ میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، فرمائے گا بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے بارے میں یہ تحریر فرما دیا، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی۔ حضرت معاویہ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک یہ پیغام پہنچا دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ کہیں آپ کسی کو کچھ بتاتے ہیں وہ عمل کر جاتا ہے، آپ سے شاید وہ عمل نہیں ہوتا لیکن وہ کر جاتا ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی مل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسا ہے جیسا خنزیروں کو جواہرات اور موتیوں کے سونے کے ہار پہنانے والا۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں گے
اس وقت جس نے کوئی حدیث چھپائی اس نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو چھپا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو علم کا کوئی مسئلہ یاد ہو پھر اس نے چھپا لیا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام پڑی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اس دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا کھا رہے ہوں، نہ اس حال میں دیکھا کہ دو آدمی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو علم سکھاتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے کا برابر ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔